اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ یہ ہے آپ کا اپنا ڈیجیٹل چینل ملٹی فیوژن محمد ہاشم خان کے ساتھ۔ آج کی کچھ امپورٹنٹ اپڈیٹس۔ سب سے پہلی اپڈیٹ جو ٹویٹر سے لی گئی ہے اور ٹویٹر پہ بہت زیادہ چرچا ہے اس کا، کہ امریکن سفیر جس کی پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ گیدرنگ تھی اور وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پہ مختلف جو کمیونٹی کے لوگوں نے سوال شروع کیے اور وہ سوال اتنے سخت ہو گئے کہ وہاں کے مبینہ طور پہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو امریکن سفیر تھے اس کو دینے کے قابل نہ رہے۔ اچھا، جب وہ ان کو قابل نہیں رہے تو وہاں پہ ایک ویڈیو چل گئی جو فاش یا ڈفرینٹ قسم کی، اس کو گندی ویڈیو کہہ سکتے ہیں، وہ چل گئی تو وہاں ایک عجیب و غریب قسم کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں ماحول پیدا ہو گیا۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ اس لیے کیا گیا کیونکہ وہ سفیر بیسیکلی ان کے جو سوالات تھے ان کے جواب نہیں دے پا رہے تھے، تو اس پر جو پاکستانی کمیونٹی اور ڈفرینٹ وہاں کے لوگ ہیں انہوں نے بیسیکلی اس سفیر صاحب سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ نہ صرف مطالبہ کیا ہے بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ کیونکہ مس مینجمنٹ کے حامل ہوئے ہیں، ان سے مینج نہیں ہو سکی صرف ایک تقریب، اور وہاں پہ یہ اتنا بڑا ٹریجڈی جس میں ڈفرینٹ لوگ بیٹھے ہوتے، خواتین تھیں، ڈفرینٹ لوگ تھے، تو یہ بیسیکلی وہاں پہ ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں واقعہ پیش آیا ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ کیونکہ مبینہ ایک سٹوری ہے، کیونکہ ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہے کسی نے کی، کیونکہ یہ ابھی تک ڈفرینٹ سورسز سے انفارمیشن آ رہی ہے۔ اب وہ پتہ نہیں کس کا لیپ ٹاپ تھا، اس لیپ ٹاپ میں کسی کے خود رکھی ہوئی تھی یا واقعی یہ پلاننگ کے ساتھ کیا گیا، یا اس پہ ابھی اس پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور اس کے بارے میں جو بعد میں معلومات آئیں گی وہ آپ سے شیئر کر دی جائیں گی۔ اور آج میری دوسری اپڈیٹ یہ ہے کہ 24 نومبر کو پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں، جس میں آپ بشرا بی بی کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا بھی بیسیکلی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے، جس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ تحریک انصاف کے لوگ جو کہ رضاکارانہ طور پر غائب ہوتے ہیں یا گرفتاری دیتے ہیں تو اس کو بھی دیکھا جائے گا، اور ان لوگوں کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں، اور آگے ان کو ٹکٹ بھی نہیں دیے جائیں گے۔ اور یہ انہوں نے اپنے ٹکٹ ہولڈر لیڈرز جو بھی نیشنل اسمبلی اور اس کے بعد صوبائی اسمبلیوں کے جو ان کے ممبرز ہیں اور ٹکٹ ہولڈرز تھے ان سب کو بیسیکلی یہ پیغام دیا، اور انہوں نے لوگوں کو بھی کہا ہے کہ آپ بھی آئیں تو موبائل چارجر، خشک میوہ جات، کمبل اور سفید چادر بھی لے کے آئیں، جو کہ علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ تاکہ وہ وقت ضرورت آپ کو اس کی ضرورت پیش آتی ہے تو آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اللہ نہ کرے آپ کو ایسی چیزوں کی ضرورت پڑے، سفید چادر، کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ ایک بیان دے چکے ہیں کہ ہم اپنے سر پہ کفن باندھ کے آئیں گے، اس ٹائپ کے۔ اچھا، اس کے ساتھ بیسیکلی ایک اور ورڈ یوز کیا جا رہا ہے اس احتجاج اور اس میں یلغار کا۔ اچھا، یلغار کا ورڈ بیسیکلی احتجاج کے ساتھ منسلک نہیں کرنا چاہیے، نہ بولنا چاہیے، کیونکہ یلغار کے ورڈ کا جو معنی ہے یا مطلب ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے۔ تو آپ ایک پرامن احتجاج کرنے آ رہے ہیں تو آپ پرامن احتجاج اور ایسے الفاظوں کا استعمال کریں جس سے پارٹی کو نقصان نہ ہو، جس میں اس تحریک کو نقصان نہ ہو، اگر آپ کی پازیٹیو اس میں ہے۔ لیکن جب آپ اس ٹائپ کے ورڈز کا استعمال کریں گے تو نہ صرف آپ کی تحریک کو نقصان ہوگا بلکہ جو آپ کے مخالف ہیں ان کو بھی آپ پہ بات کرنے کا موقع ملے گا۔ اچھا، 24 نومبر کے حوالے سے شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی ایک بیان آیا ہے، جس بیان میں شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے جو لیڈرز ہیں وہ ان سے بھی آ کے ملیں، ہو سکتا ہے وہ بھی ان کو اچھا مشورہ دے دیں، ان کے پاس بھی سیاست کا بہت وسیع تجربہ ہے۔ اچھا، انہوں نے ایک بیان میں اور بھی کہا کہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا۔ اچھا، یہ اس کو آپ تھوڑا پیچھے تناظر میں دیکھیں تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے 2 اشخاص تھے بیسیکلی پی ٹی آئی پہ جن پہ اتنی توقع نہیں تھی کہ وہ میرے ساتھ اتنا ٹائم کھڑا رہیں گے، وہ ایک تھے شاہ محمود قریشی صاحب، دوسرا پرویز الہی صاحب۔ اچھا، پرویز الہی صاحب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو بھی تھوڑا درد بھی ہے، دکھ بھی ہے پی ٹی آئی پہ، کہ جب ان کے گھر پہ چھاپا لگا اور ان پہ تھوڑا برا حالات کو انہوں نے جب ٹائم فیس کر رہے تھے تو کوئی بھی پی ٹی آئی کا ورکر ان کے لیے نہیں آیا، نہ کوئی بات کی، نہ کسی قسم کے کوئی ایون چھوٹا سا دھرنا بھی نہیں کیا، تو ان کے دل میں اس چیز کا بڑا دکھ ہے۔ اور اگر شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی دیکھ لیں کہ وہ ایک جیل بھی گزار رہے ہیں، اور ان کے بیٹے پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پرو اسٹیبلشمنٹ کے مطلب ان پہ وہ بھی لگ رہا ہے، الزامات بھی لگ رہے ہیں کہ ان کے گٹھ جوڑ ہے، شاہی جنتا سے ملے ہوئے، تو اس کے باوجود وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کے برعکس اگر آپ ان لیڈرز کو دیکھیں جو کہ پہلے اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے اور انہوں نے 9 مئی میں جا کے لیڈرز نے لیڈ بھی کیا، لیکن جیسے پارٹی کو تھوڑا برا وقت آیا، 9 مئی کے مقدمات شروع ہوئے، تو سب سے پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس کر کے نکل گئے، لیکن یہ 2 اشخاص آج بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں۔ اس لیے پی ٹی آئی لیڈرز کو چاہیے کہ وہ ان کو بھی امپورٹنس دے تاکہ ان کو یہ فیل نہ ہو کہ وہ جیل میں ہیں تو ان کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے۔ تو مطلب جو بندہ قربانی دے رہا ہے آپ کو اس کی قربانی کا پورا خیال رکھنا چاہیے اور اس کو اتنی اہمیت بھی دینی چاہیے تاکہ وہ یہ سمجھے کہ میں نے جو آپ کے لیے قربانی دی ہے اس کی کوئی امپورٹنس ہے۔ عمران خان صاحب کی ملاقات
हुई है अली अमीन गंडापुर साहब से, बैरिस्टर गौर साहब से और उनकी हमशीरा से। और ये मुलाकात जब हुई है तो उसमें इमरान खान साहब ने उनको इजाज़त दे दी है कि आप इस्टेब्लिशमेंट से रब्ते कर सकते हैं, और उन्होंने उसमें अपने मुतालबात भी बता दिए हैं। जो मुतालबात ये हैं 26 आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ बेसिकली उसको ख़त्म किया जाए, जो बेगुनाह कैदी हैं 9 मई के बाद से उनको छोड़ा जाए, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो वो कहते हैं कि जो हमारा मैंडेट चोरी किया वो वापस कर दिया जाए। अच्छा, ये तीनों मुतालबात वो हैं जो कि मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट इसको मानेगी, क्योंकि अगर इसको मानेगी तो वो तो हुकूमत ही ख़त्म हो जाएगी। तो ये मुतालबात बहुत सख्त हैं जो कि मुझे नहीं लग रहा। अच्छा, उनके साथ मुझे एक और बात भी की है इमरान खान साहब ने कहा कि अगर ये मुतालबात मान लिए जाते हैं तो जो 24 नवंबर को एहतजाज है, वो जो एक्टिविटी है वो कन्वर्ट हो जाएगी जश्न में। हाँ, अगर ये नहीं मानते तो फिर एहतजाज होगा। तो ये वाली जो सूरत हाल है ये बेसिकली गवर्नमेंट के लिए भी आप ये कह सकते हैं बहुत सख्त है, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब के जो मुतालबात हैं वो भी बहुत सख्त है। और जहाँ पीटीआई अपनी तहरीक की इक़दाम कर रही है इसको बढ़ाने और एहतजाज करने के लिए, वहाँ हुकूमत भी इसके मुखालिफ अपने इक़दाम उसी ज़ोर शोर से कर रही है, जिसमें उसने 40,000 शेल, 50,000 रबर की गोलियाँ और FC को तैनात करने के लिए पंजाब सिंध से 20,000 बंदे तकरीबन कह रहे हैं वहाँ तैनात इस्लामाबाद में किए जाएंगे। और वहाँ जो इसके साथ एक और स्टेप उठाया कि वहाँ जो 2 बंदे आज जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिनको इस्टेब्लिशमेंट का बंदा समझा जाता है, और हुकूमत ये भी हो सकता है इन 2 बंदों से इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई हो ताकि अपनी बात में वेटेज और जो बात है इसको मौसर बेसिकली ज़्यादा करने के लिए बेसिकली शायद इनसे कराई गई हो। अच्छा, उसमें एक फैसल वाडा साहब है जो बेसिकली सैनेटर बने, जिनकी अपनी कोई पार्टी नहीं लेकिन वो सैनेटर बने, और दूसरे मोहसिन नकवी साहब हैं जो कि पहले केयर टेकर गवर्नमेंट के वज़ीर आला थे और आज वो वज़ीर दाखिला है करंट गवर्नमेंट के अंदर। फैसल वाडा साहब ने भी एक बड़ा सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि KPP पाकिस्तान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि वहाँ भी रेड जोन करार दे दिया जा सकता है और फिर ये वहाँ कहेंगे कि मास्क वाले आ गए हैं। दूसरी तरफ अगर आप मोहसिन नकवी साहब को देखें तो उन्होंने भी एक बयान दिया है। उन्होंने कहा 24 नवंबर के एहतजाज के बारे में सख्त तरीन फैसला और इक़दाम करने के लिए सोचा जा रहा है और वो करेंगे। अच्छा, उन्होंने कहा कि उस एहतजाज में जो शख्स पसंद आएगा उसकी सिम, शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और इवन अगर स्टूडेंट्स में दाखिले मनसूख कर दिए जाएंगे। अच्छा, मेरा अगर आप तजिया यहाँ देखेंगे तो मैं ये कहूँगा कि ये कोई सियासत कोई मजाक नहीं है। हर चीज़ की हदूद व क़यूद बेसिकली वाज़ेह हैं और एहतजाज की भी हदूद व क़यूद हैं। तो लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि तहरीक इंसाफ के लिए इस्लामाबाद में एक अच्छी सी जगह मुतय्यन करे जहाँ पे इनको हर किस्म की फैसिलिटी दी जाए और ये अपना एहतजाज करें, और एहतजाज करने के बाद फिर ये वहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि एहतजाज कहना आसान है। अगर आपका धरना 2 या 5 दिन से ज़्यादा लंबा हो जाए तो फिर उस पर जो खर्चे अखराजात उसको मैनेज करना, वहाँ पे देखना, तो फिर ये बर्डन बनना शुरू हो जाता है। तो देखिए, अगर क्योंकि ये हमारा जमहूरी हक भी है और ये आज तहरीक इंसाफ है, कल आप भी हो सकते हैं, तो ये अगर आप उसको रोकेंगे तो मेरे हिसाब से ये चीज़ सही नहीं होगी। और अगर रोकने के दौरान किसी को रबर की गोली, शेल या आंसू गैस की वजह से वहाँ कोई भी सानिया या किसी बंदे की अल्लाह ना करे कोई आवाज़ किसी किस्म की भी हो सकती है, अगर हो जाती है तो ये आपके लिए भी सही नहीं होगा और पाकिस्तान के लिए भी नहीं सही होगा, क्योंकि आज मैं भी तहरीक इंसाफ इस जगह पे है, कल आप भी इस जगह पे हो सकते हैं। तो जब आप करेंगे तो फिर यही लोग होंगे जो डिफरेंट जो आपके साथ भी हैं, तो वही कह रहे होंगे कि देखा कि आप जब आपका वक्त है तो आप भी यही कर रहे थे, तो आज आपके साथ ये गलत क्यों हो रहा है। तो इस वजह से हमें थोड़ा सोचना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और निगोशिएशन करने चाहिए। अच्छा, अगर आप सबको मेरा ये जो आज मैंने अपडेट्स दिए हैं पसंद आई हो और तजिया पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।